آیت نمبر 16 قل تو کہہ دے. اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. قل تو کہہ دے من کون ہے رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کا رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ جو خالق، مالک، رازق اور سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو. یعنی کہ آسمانوں زمین اور آسمان و زمین میں رہنے والوں کے کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے، ان کے امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے، یہ سوال کریں آپ سے. قل سے مراد کیا؟ پوچھیں ان سے، سوال کریں. قل تو کہہ دے اللہ، اللہ تعالی، یعنی کہ اس سوال کا جواب آپ خود ہی دے دیں. قل تو کہہ دے اللہ، اللہ تعالی. یہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ قل ہے. جیسے پچھلا قل ہے تو آگے بھی قل ہے، لیکن جب قل کے بعد لفظ اللہ آیا تو قل کو لفظ اللہ کے ساتھ ملایا، تو ملانے کے لیے قل کے لام کے نیچے کسرہ دینا پڑا، زیر دینا پڑی. قل تو کہہ دے کیا، یہ سوال ہے. کیا فاق میں پس کیا اتخذتم، تم نے پکڑے ہیں، تم نے بنائے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اولیاء، ولی ان کی جمع ہے. ایسے کارساز، ایسے حمایتی. لا یملکون، جو نہیں مالک ہیں، جو نہیں اختیار رکھتے. لانفسہم، اپنی جانوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے. لانفسہم 3 الفاظ ہیں. لام کے لیے، انفس نفس کی جمع ہے جانے، ہم اپنے، وہ نہیں اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے نفعن، کسی قسم کے فائدے کا، ولا ضررن، اور نہ کسی قسم کے نقصان کا. قل تو کہہ دے حل کیا یستوی، برابر ہو سکتا ہے، الاعمی، اندھا، والبصیر، اور دیکھنے والا. ام کیا، حل، ام کا معنی کیا ہوگا؟ یا. ام کا معنی کیا ہوگا؟ یا حل کیا تستوی، برابر ہو سکتے ہیں، الظلمات، اندھیرے، تاریکیاں. ظلمت ان کی جمع ہے. والنور، اور روشنی، نور. ام کیا جعلوا، انہوں نے بنا لیے ہیں، للہ، اللہ تعالی کے لیے، شرکاء، ایسے شریک، خلقو، جنہوں نے پیدا کیا ہے، کا خلق ہی، اس کے پیدا کرنے کی طرح. کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. کاف کا معنی طرح، خلق پیدا کرنا ہی اس کے، اللہ تعالیٰ کے. فا تو تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے، الخلق، مخلوق، پیدائش، علیہم، ان پہ. قل تو کہہ دے اللہ، اللہ تعالی، خالق، خالق ہے، کل شیء، ہر چیز کا، وہو، اور وہ، الواحد، یکتا ہے، تنہا ہے، القہار، زبردست ہے، یا سب پہ غالب ہے، بہت غالب ہے. آئیے اس آیت کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالی نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کون ہے آسمان و زمین کا رب. آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، اور اب ان کا مالک کون ہے، ان کے اوپر کنٹرول کس کا چلتا ہے، اور ان کے امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے. اللہ نے کہا قل، آپ جواب کا انتظار نہ کریں، جواب ایک ہی ملے گا، اس لیے آپ خود ہی جواب دے دیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہے ہی نہیں. وہ کیا؟ اللہ، یعنی کہ اللہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. اور اس جواب کی تائید سورہ یونس سے بھی ہوتی ہے. قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. وہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان کی طرف سے اور زمین سے نکال کر. کون ہے جس کا کنٹرول ہے تمہارے کانوں پہ، تمہاری آنکھوں پہ. کون ہے جو مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. کون ہے جو سارے امور کی تدبیر کرتا ہے. اللہ نے وہاں پہ کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ یہ سوال کریں گے تو یہ اعتراف کریں گے، یہ مانیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. اور یہاں پہ اللہ نے کہا کہ آپ خود ہی کہہ دیں، کیونکہ آپ کے جواب سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا.
کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل، تو آپ کہہ دیں، افتخذتم، یہ حمزہ جو ہے استفہام کے لیے ہے، توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، پس کیا تم لوگوں نے اللہ کے علاوہ ایسے حمیتی، ایسے کارساز پکڑے ہیں جو اپنے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں؟ یعنی کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اللہ کے علاوہ ان کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے جو کسی اور کا فائدہ کیا کریں گے، کسی اور کو نقصان کیا پہنچائیں گے، وہ تو اپنا فائدہ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا ہے تو کوئی ایسا شریک تلاش کریں جو اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک ہو، لیکن ایسا تمہیں کوئی ملے گا نہیں۔ ایسا کوئی نہیں ہے جو دوسروں کو چھوڑیے اپنے لیے نفع نقصان کا مالک ہو۔ مثال کے طور پہ کئی لوگ آج کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں، آپ سے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ خود اللہ کے نبی بھی اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سورہ جن میں کیا کہا؟ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ اے اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں بھی اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ جب وہ انسان جو تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے مقدس ہے، سب سے محترم ہے، اللہ کا سب سے لاڈلا اور پیارا اور محبوب اور چہیتا ہے، جب وہ اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو اور کون ہوگا؟ تو یہاں پہ اللہ نے ڈانٹ پلائی ہے کہ تم نے ان کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے اور اللہ کا شریک بنا دیا ہے، جبکہ نفع و نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ قل، کہہ دیجئے، کیا اندھا اور بینا دیکھنے والا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے تم مانتے ہو کہ لوگوں میں جو دیکھنے والا ہے اور اندھا دونوں برابر نہیں ہیں، تو ایسے ہی مومن اور کافر برابر نہیں ہے۔ مومن ہوتا ہے دیکھنے والا، حق کو دیکھتا ہے، حق کو پہچانتا ہے، حق پہ ایمان لاتا ہے، اور کافر ہے اندھا، یعنی کہ حق آیا اللہ کے نبی کی شکل میں علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن قبول نہیں کیا۔ حق آیا قرآن کی شکل میں، نہیں مانا، تو یہ اندھا ہوا۔ جس کو قرآن نظر نہ آئے، جس کو اللہ کے نبی بطور نبی نظر نہ آئے، جس کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے طور پہ نظر نہ آئے، اس سے بڑھ کر کوئی اندھا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا تاریکیاں اور روشنی یہ برابر ہیں؟ روشنی سے مراد ہے توحید کی روشنی، ایمان کی روشنی، اور تاریکیوں سے مراد ہے کفر کی تاریکیاں، کیونکہ کفر ایک نہیں ہے، کفر کے کئی راستے ہیں، کفر کی کئی پارٹیاں ہیں، کفر کے کئی گروہ ہیں، کفر کی کئی جماعتیں ہیں، اور جبکہ دین، سچا دین ایک ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سچا دین ایک ہے، باقی سارے دین غلط ہیں۔ تو یہ غلط دین، یہ تاریکیاں، یہ اندھیرے اور یہ نور برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام کو پسند کرنا روشنی کو پسند کرنا ہے، اور کفر کے جماعتوں کو، ادیان کو، مذاہب کو اختیار کرنا تاریکی کو اختیار کرنا ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنائے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی پیدا کرنے کی طرح کئی چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو یہ مخلوقات ان پہ مشتبہ ہو گئی ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار ہے، سوالیہ انداز ہے، لیکن انکار مقصد ہے کہ کیا ان کو اللہ کے ایسے شریک ملے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کئی چیزوں کو پیدا کیا ہو، اللہ کی طرح وہ بھی خالق ہوں؟ تو اب مخلوقات ان پہ مشتبہ ہو گئی ہیں کہ جناب یہ مخلوق ہے اللہ کی اور یہ مخلوق ہے کسی اور کی۔ کیا انہوں نے دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی مخلوق دیکھی ہے؟ تو پھر یہ کیسے اللہ کا شریک بنا رہے ہیں اوروں کو؟ اللہ کا شریک اس کو بنائیں جو اللہ کی طرح خالق ہو، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی مخلوق ملے گی نہیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ جب اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے تو پھر اللہ ہی ہر عبادت کا حقدار ہے، پھر اللہ ہی ہر دعا کا حقدار ہے، پھر اللہ ہی ہر سجدے کا حقدار ہے، پھر اللہ ہی اس بات کا حقدار ہے کہ ہر جانور اسی کے نام پہ ذبح کیا جائے۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ،
وہ خالق ہے ہر چیز کا اور وہ تنہا ہے. القہار وہ سب پہ غالب ہے، زبردست ہے، کوئی اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا. کافر جو گناہ کرتے ہیں یہ تو اللہ نے خود اختیار دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ورنہ کسی کی کیا جرت کہ اللہ کے سامنے پر مار سکے.